اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، میرے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے۔ رات گئے فوج میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ تبدیلی کیوں آئی ہے اور کس افسر کو کیوں گھر بھیجا گیا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا، میں افواج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کس لانگ کورس کے 4 آفیسرز کو 3 سٹار جنرل سے 2 سٹار جنرل پرموشن دے دی گئی ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی تعیناتیاں کہاں ہوئی ہیں، پہلے ان کی تعیناتیاں کہاں تھیں اور ان کو ترقیاں دے کر کہاں تعینات کیا گیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک میرے پاس سول بیوروکریسی کی ایک خبر ہے۔ وزیر اعظم ایک ہائی پاور بورڈ اجلاس کی صدارت اگلے ماہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اگلے ماہ میں یہ اجلاس کی صدارت کا استحقاق رکھتے بھی ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس اجلاس میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت جو جس پر اس وقت پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ پورے پاکستان کی مشینری جو پاکستان کو محکوم بنائے ہوئے ہے، وہ ضلع، اس کے آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کون آ رہے ہیں اور پچھلوں کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور دوں گا، آج میرے پاس خبریں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور دوں گا، گریڈ 22 کے ایک فیڈرل سیکٹری کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں رات گئے جو تبدیلی آئی ہے فوج میں اس سے۔ سی جی ایس، پاکستان فوج میں یہ عہدہ آپ سمجھیں کہ آرمی چیف کے ایکول تو نہیں سمجھ سکتے، پر ان کے رائٹ ہینڈ کا عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سی جی ایس جو ہے وہ آرمی چیف کی آنکھیں، کان اور ہاتھ اور برین بھی ایون کے ہوتے ہیں۔ سی جی ایس کے عہدے پر جنرل سعید، لیفٹیننٹ جنرل سعید تعینات تھے۔ وہ نومبر میں ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل سعید اور جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں، 4 سٹار جنرل ہیں، ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت آئیڈیل تھی، اور ان کی آئیڈیل ریلیشن شپ کی وجہ سے جنرل عاصم منیر یہ چاہتے تھے کہ جنرل سعید کو ایکسٹینشن دی جائے، جس کے لیے تمام کام مکمل کر لیا گیا تھا، پر اچانک جنرل سعید نے ایکسٹینشن لینے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، میں باقی وقت اپنے رشتہ دار اور بچوں کے ساتھ، پوتے اور نواسیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور گولف کے وہ شوقین ہیں، تو وہ گولف بہت زیادہ کھیلتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ بس میں نے اپنی جتنی سرو کرنے تھے کر لی، اور باقی لوگوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خبر بڑی اہم ہے۔ فوج میں یا پاکستان میں ایسے آفیسرز بھی پائے جاتے ہیں جو ایسے اپرائٹ اور میرٹ پہ سوچتے ہیں کہ اب باقی لوگوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، ان کی جو درخواست ہے وہ آرمی چیف نے کچھ عرصہ ہلوجت کی انہیں یہ سمجھانے کی کہ آپ کو ہماری دوستی ہے اور ہمیں اکٹھے ہی سرو کرنا چاہیے، تو انہوں نے معذرت کیا، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، پر میں مزید اب شاید ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ خیر ٹھیک ہے، ان کی مرضی تھی۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی تو اس کے فوراً بعد اب اس عہدے پہ، یہ وہ عہدہ ہوتا ہے جو نہ صرف فوج کے آپریشنز دیکھتا ہے بلکہ ملٹری انٹیلیجنس کو بھی دیکھتا ہے، یعنی کہ تمام جو جب کور کمانڈر یا فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے یا کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے، تو آرمی چیف کے نیکسٹ جو ہوتے ہیں یہ سی جی ایس ہوتے ہیں، چیف آف جنرل اسٹاف۔ اب اس عہدے کے لیے جو ہے وہ بڑے کوئی اہم شخص کی ضرورت تھی۔ اب مجھے اس میں ایک حیرت ہوئی ہے، بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں میجر جنرل اویس جو ڈی جی ایم او تھے، یعنی کہ ڈی جی ملٹری آپریشنز، یعنی کہ ایک شعبے کے وہ ہیڈ تھے۔ ملٹری آپریشنز یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایل او سی پہ کوئی پرابلم ہو رہا ہو، آپ کے سرحدوں پہ کوئی پرابلم ہو رہا ہو، یا آپ کے اندرون ملک میں کوئی پرابلم چل رہا ہو، یا کوئی بھی ایشو ہو،
کوئی مطلب لڑائی جھگڑے کی بات ہو، کوئی گولی، کوئی جنگ، کوئی اسلحے کی بات ہو، تو ڈی جی ایم او جو ہیں وہ اس کو سارا مانیٹر کرتے ہیں اور ہیڈ کرتے ہیں، اور وہی ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں۔ بڑی اہم پوسٹ تھی۔ اب ان کو یہ 2 اسٹار جنرل تھے، یعنی کہ میجر جنرل اویس کو ترقی دی گئی، اور یہ ترقی دے کے انہیں سی جی ایس کے عہدے پہ لگا دیا گیا۔ ان کے بارے میں ان کو ڈی جی ملٹری آپریشنز سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے تعینات کیا تھا، اور کوئی بھی آرمی چیف جو اس عہدے پر، یہ چاند ایک ایسے عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے جس پہ اگر کوئی بھی آرمی چیف کسی کو تعینات کرتا ہے، کسی میجر جنرل کو، تو وہ اپنے پسندیدہ افسر کو ہی تعینات کرتا ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد انہیں تعینات کیا گیا تھا، یہ انہیں سی جی ایس آرمی چیف نے چن لیا ہے، اور یہ اگلے ایک آدھ دن میں شاید یہ اپنے عہدے کا چارج بھی لے لیں گے۔ اس کے بعد جو میجر جنرل 2 اسٹار سے 3 اسٹار جنرل ہوئے ہیں، ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ۔ یہ ایک بڑے ہی اہم عہدے پر تھے، یعنی کہ یہ ڈی جی انالیسس تھے آئی ایس آئی میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا کہ ڈی جی انالیسس آئی ایس آئی یہ ایک بڑا وینری عہدہ ہوتا ہے، اس میں نہ صرف نیشنل وین اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی رکھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ جو جنرل سعید، لیفٹیننٹ جنرل سعید جو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کے گھر جانے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈی جی انالیسس کے عہدے پر تعینات رہ چکے ہیں۔ وہ ڈی جی رینجر کراچی بھی رہے ہیں، بہرحال وہ ادھر بھی رہ چکے ہیں۔ تو ڈی جی انالیسس ہیں میجر جنرل سید امداد حسین شاہ، ان کو ترقی دے کے لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا، اور انہیں ڈی جی انڈسٹریز لگا دیا گیا۔ ڈی جی انڈسٹریز جو ہے ادھر وہی ہے جو ٹینک شینک بنتے ہیں، اور یہ اس کو مانیٹر کریں گے، اور عہدہ تو اہم ہے پر آپریشنز کے حوالے سے شاید یہ اہم نہیں ہے، شاید بعد میں انہیں کوئی اور اچھی پوسٹنگ بھی مل جائے۔ تو اس کے بعد جو میجر جنرل پرموٹ ہوئے ہیں، ان کا نام ہے عقیل کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل عقیل کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، فوج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈی جی کے طور پر تعینات کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پرموٹ ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 83 لانگ کورس سے ان سب کا تعلق ہے، اور یہ پہلی دفعہ اتنے 2 اسٹار سے 3 اسٹار جنرلز پہلی دفعہ پرموٹ ہوئے ہیں۔ ویسے تو آرمی کی ہیرارکی کا آپ کو پتا ہے کہ ایک جنرل ہوتے ہیں جو آرمی چیف ہوتے ہیں، وہ 4 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، ان کے نیچے 26 لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار جنرلز جو ہیں وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں آرمی چیف کی، 4 اسٹار جنرل کی۔ اس سے نیچے 160 سے 170-75 تک میجر جنرلز، جو 2 اسٹار جنرلز جنہیں کہتے ہیں، وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیفٹیننٹ جنرلز کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں وہ آرمی چیف کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی فوج دنیا میں 5ویں نمبر پہ آتی ہے، اور 5ویں نمبر پہ آتی ہے، اور میں نے آپ کو تھوڑا ان کی ڈیٹیل بھی بتا دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل کیانی جب ڈی جی آئی ایس سی تھے، تو وہ جب آرمی چیف بنے تو انہوں نے یہ ریت کو بریک کیا، اس بیریئر کو ہٹایا کہ جو ملٹری آپریشنز، ملٹری انٹیلیجنس میں سرو کرتے ہیں افسر، ان کو بھی جی ایچ کیو میں سرو کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اب جنرل کیانی کے بعد، جنرل کیانی خود ڈی جی آئی ایس سی تھے، اور اب آپ نے دیکھا کہ مطلب آئی ایس آئی کے افسرز جو ہیں وہ جی ایچ کیو میں سرو کرتے ہیں، جیسے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی بطور ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں۔ اس طرح ابھی تک جو ہے یہ ریت ختم ہو گئی ہے کہ جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں انہیں جی ایچ کیو آنے سے جو روکنے کی ریت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ خیال تھا فوج کا کہ جو سولجرز ہیں ان کو علیحدہ رہنا چاہیے، اور انٹیلیجنس کے لوگوں کو علیحدہ رہنا چاہیے۔ بہرحال اچھی بات ہے، اور یہ مبارکباد بھی ہے ان سب کو۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہائی پاور بورڈ کا ایک اجلاس ہوتا ہے جو
वजीर आजम पाकिस्तान के सदारत में होता है। हाई पावर बोर्ड का इजलास करने का इस्तकाक तो उसके पास है जो मुंतखब वजीर आजम है। निगरान वजीर आजम अगर ये करना चाहते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि वो अपने मंजूर नजर लोगों को ही नवाजेंगे। ये ग्रेड 21 में से सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स जो हैं वो ग्रेड 22 में प्रमोट होते हैं, और ग्रेड 22 का ये जो में प्रमोशन का जो ख्वाब है, ये जब सिविल ऑफिसर कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करके अपनी पहली पोस्टिंग लेता है तो वो अपने दिमाग में ये ख्वाब या अरमान सजाए होता है कि वो ग्रेड 22 में जाके रिटायर होगा। तो अनवारुल हक काकड़ जो हैं इसकी सदारत करेंगे। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इसके मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 21 कॉमन के हैं। 21 कॉमन के होने की वजह से मुझे लगता ये है कि उनके काफी क्लोज जो रुफका हैं वो भी ग्रेड 22 में तरक्की हासिल कर सकेंगे, क्योंकि जो सेक्रेटरी स्टैब और सेक्रेटरी टू पीएम हैं खुर्रम आगा, ये डिसाइड ज्यादा मेरे ख्याल बेहतर तरीके से कर सकेंगे कि किस ब्यूरोक्रेट की क्या रिप्यूट है। ये आखिरी दफा इजलास शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हुआ था जब जिसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तकीर जो हैं वो ग्रेड 22 में प्रमोट हुए थे। उसमें एक बड़ी सीजनड और बड़े ही कमाल प्रोफेशनल और डेडिकेटेड किस्म के ऑफिसर जिनका नाम अब्दुल्ला खान सुंबल था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो अपनी जवानी में ही अपने चाहने वालों को दुखी कर गए हैं और इस दुनिया से मुंह मोड़ गए हैं, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि वो मिसफिट थे वैसे ही दुनिया में ना। इस दुनिया में ये जो दुनिया है इसमें इक़दार, अखलाकियात और सारा कुछ तो तबाह, रिवायात सब कुछ तबाह हो चुका है। तो वो अब्दुल्ला सुंबल ने मेरा ख्याल शायद फैसला कर लिया था कि वो इस दुनिया में नहीं रह सकते, ये दुनिया उनके लिए नहीं है। तो आखिरी जो पार्लियामेंट हाई पावर बोर्ड का इजलास हुआ था उसमें आखिरी जो फर्स्ट नाम अभी डिस्कस होगा वो अब्दुल्ला खान सुंबल का नाम डिस्कस होगा। अब ये मुझे नहीं पता इसके मतलब कवानीन क्या हैं, इनके एसओपीज क्या हैं, कि क्या उनके जाने के बाद उन्हें ग्रेड 22 मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। बहरहाल उस वक्त भी उनके मुखालफीन ने उनको रुकवाने की कोशिश की थी और इमदादुल्लाह बुसाल तक ग्रेड 22 में ऑफिसर्स प्रमोट हो गए थे और अब्दुल्ला खान सुंबल पे आके रोक दिया गया था उसमें, क्योंकि उनके चाहने वाले उस बोर्ड में बहुत शामिल थे। अब मैं उनके खिलाफ बात करके ऐसा मौका नहीं देना चाहता किसी को कि वो सुंबल के खिलाफ कोई ऐसी बात करें। बहरहाल वो बड़े सीजनड आदमी थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं, हम सब उनके लिए दुआगू हैं। मैं खास तौर पे उनके लिए बड़ी दुआ करता हूँ, आप भी कीजिएगा। अच्छा जी, अब ग्रेड 22 के अहमद हनीफ करजई, इनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट करने की अहकामात जारी किए गए हैं। अब मुझे नहीं समझ आई कि बैनुल सूबाई राब्ता के वो सेक्रेटरी थे, एक ते महकमा हो गया ते दूसरा उन्होंने हटा भी दिता। इन्होंने ये भी कमाल दा फैसला वैसे। ते जिहड़े लोग बैठे ने ग्रेड 22 दे पोस्टिंगां लैण वास्ते, जिहड़े तमाम मरात लै रहे ने, तमाम तनखावां लै रहे ने, तमाम मतलब चीज़ां इंजॉय कर रहे ने पर सर्व नहीं कर रहे, उन्हां दे बारे च भी कोई हजूर फैसला कर लो। हुण तक लई इन्ना ही। अपने होस फैसले दी इस बट नूं इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज।